دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر، اپنا بنا بنایا کریئر چھوڑ کر، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کریا کریا کی خاک چھاننے والے مولانا طارق جمیل آج کی نوجوان نسل میں دین کی ترویج اور اس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی عوام میں مقبولیت کی انتہا یہ ہے کہ اہم موضوعات پر نوجوانوں کو لیکچرز دینے کے لیے ملک کی بڑی جامعات میں مولانا طارق جمیل کو بلایا جاتا ہے اور ایک پڑھا لکھا طبقہ ان سے متاثر ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں کفر الحاد نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور پاکستانی قوم کو فرقہ واریت نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، وہاں مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات کی اشد ضرورت ہے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنی میڈیکل کی تعلیم کیوں چھوڑی؟ تبلیغ کا سفر کیوں شروع کیا؟ دنیا کی عیش اور عشرت کو رد کر کے اسلام کو اپنے سینے میں کس طرح سے روشن کیا؟ اسلام کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کس طرح پہنچایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور اکثر و بیشتر مولانا طارق جمیل سے یہ سوال پوچھے بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح مولانا طارق جمیل پر بھی اللہ کی رحمت خاص کا نزول ہوا۔ مولانا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا، دنیا کو اسلام کی زندگی سے روشناس کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ مولانا طارق جمیل ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی اتحاد کی بات کی، اور انہوں نے ہمیشہ فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی۔ اس ملک کو درپیش مسائل میں صف اول کا مسئلہ ہے فرقہ واریت، اور مولانا طارق جمیل اس کے خلاف چٹان بننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے مخالفین بھی ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ مولانا کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی پر نگاہ دوڑائی جائے تو وہ ایک پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ ان کی پیدائش 1953 میں تلمبہ میں ہوئی، جو میاں چنو کے قریب واقع ہے۔ مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت کے مستقل رکن ہیں۔ چونکہ مولانا کا اسلام کے ساتھ تعلق بھی اسی تبلیغ کے ساتھ ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے تبلیغ کو اپنا مشن بنا لیا۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے لیے داخلہ لیا۔ MBBS کی تعلیم کے دوران ہی وہ تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے اور پھر اس سے متاثر ہو کر مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ عربیہ رائیونڈ میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، شریعت، تصوف، منطق اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا طارق جمیل کے والد کا تعلق مسلم راجپوت برادری سے تھا۔ وہ ایک ماہر زراعت تھے اور اپنے کھیت اور اپنے مقامی علاقے میں ایک قابل احترام شخص سمجھے جاتے تھے۔ میاں چنو شہر میں ہی مولانا طارق جمیل کی پرورش ہوئی۔ ان کے والد اس علاقے کے جاگیردار تھے۔ مولانا طارق جمیل کی بغاوت کے بعد ان کے گھر والوں نے ان سے کوئی سختی نہ کی، بلکہ دین کے کام میں ان کی مدد کی، اور انہی کے تعاون سے انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ مولانا طارق جمیل فیصل آباد میں الحسین کے نام سے مدرسہ چلاتے ہیں۔ یہ مدرسہ وہ اپنے ذاتی خرچ سے چلاتے ہیں، جہاں غیر ملکی طلبہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا کی دین کی خاطر خدمات بہت زیادہ ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے لاہور میں ہاسٹل کی زندگی کے دوران اسلام سے قربت حاصل کی، اور یہی وہ تبلیغ سے وابستہ ہوئے۔ کالج لائف میں ان کی دوستی تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ وہ لوگ انہیں اسلامی اقدار اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور ان کی روز مرہ کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ غیر سیاسی، عدم تشدد، فرقہ وارانہ اسلام پر زور دیتے تھے۔
ان سے متاثر ہو کر مولانا طارق جمیل نے اس مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر سفر کیا اور پوری دنیا میں ہزاروں کے قریب لیکچرز دیے۔ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے عربی کو سمجھنے اور روانی سے بولنے کی صلاحیت میں مہارت حاصل کی اور متعدد اسلامی ممالک کا سفر بھی کیا۔ ان کی دلکش ظاہری شکل نے ایک مضبوط آواز اور مذہبی لیکچر دینے کی عمدہ قابلیت کے ساتھ ساتھ جلد ہی انہیں شہرت کی طرف راغب کر دیا اور کچھ ہی سالوں میں وہ اردو زبان میں اسلام کے سب سے گہرے اور متاثر کن مبلغین میں شامل ہو گئے۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ طارق جمیل اپنے انداز بیاں کے باعث مشہور ہیں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 براعظموں کا سفر کیا۔ ان کے بیانات کو یوٹیوب پر خاصی مقبولیت حاصل ہے اور ان کے یوٹیوب چینل کو سلور اور گولڈن بٹن مل چکے ہیں۔ مولانا نے جتنے بھی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں ان میں زیادہ تر مشہور لوگ شامل ہیں، اور مولانا اپنے دین کی تبلیغ کے مشن میں صرف اسی لیے کامیاب ہو پاتے ہیں کہ وہ ایک خوش اخلاق شخصیت ہیں اور اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرنے کا فن جانتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں، لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک انسان کی شخصیت کو جب اللہ سنوارتا ہے تو اس میں کوئی عیب پوشیدہ نہیں رہتا۔ مولانا طارق جمیل کی ذات پر آج تک کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکا۔ مولانا طارق جمیل کی شہرت میں اضافہ صرف ان کی قابلیت کی بنا پر ہوا۔ ان کے پاس انسانی زندگی اور اس کی تخلیق کے مقصد کی وضاحت کرنے کا ایک آسان، فصاحت اور مخصوص انداز ہے، اور وہ اکثر اس کی دلیل کی تائید کے لیے سائنسی مثالوں کو استعمال کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے معاشرے میں ہر قسم کے جماعتوں کو لیکچرز دیے ہیں، جن میں حاضرین ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسر، تاجر، جاگیردار، سرکاری اہلکار، ٹی وی، فلمی فنکار، وزراء، سیاستدان اور کھیلوں کی مشہور شخصیات شامل ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی انتھک کوششوں سے سعید انور، انضمام الحق، محمد یوسف، ثقلین مشتاق احمد اور سلیم ملک جیسی عظیم ترین پاکستانی کرکٹرز کی زندگی میں حقیقی اسلامی اقدار آئیں۔ جنید جمشید جیسا گلوکار ان کی تبلیغ پر دین کی جانب آیا اور دین کی جانب آنے کے بعد سے ہی وہ جنید جمشید کے لیے آئیڈیل رہے۔ طارق جمیل دیوبند کے ایک معروف اسکالر مرحوم مفتی یوسف لدھیانوی کے طالب علم ہیں۔ طارق جمیل کے لیکچرز میں اسلام کے بہت سارے معاملات اور معاشرتی مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ خاص طور پر تزکیہ نفس، پرتشدد طریقوں سے اجتناب، اللہ کے احکامات کی پابندی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اپنے خطابات میں بار بار مسلمانوں سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے اور زندگی کے غلط طریقوں سے پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں اور غلط کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر واپس چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ اخلاقی انحطاط، فحاشی اور بے شرمی کے بارے میں بھی سخت تنقید کرتے ہیں، جس نے مسلمانوں کی نوجوان نسل میں اپنا مضبوط تاثر قائم کیا، اور یہ تاثر قیامت تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت میں مولانا طارق جمیل جیسے مزید رہنما و ہادی بھیجے تاکہ یہ نفرتوں میں بٹی امت ایک ہو سکے۔ آمین۔ ہماری اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔